دیکھو پریشان نہیں ہو تم بالکل بھی، پلیز رونا بند کرو۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسپرین کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دی۔ وہ 3 لڑکیاں تھیں جن کی کار سے وہ ٹکراتے ہوئے بچ گئی تھی۔ اسپرین کی مدد مانگنے پر انہوں نے فوراً اسے کار میں بٹھا لیا تھا اور اب کار سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اسپرین روتے ہوئے منہ چھپا رہی تھی، لیکن شاید دانش نامی اس شخص نے اسے یوں ان لڑکیوں کی کار سے ٹکراتے اور بیٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ اسپرین نے گال پر بہتے آنسو صاف کیے اور ساتھ بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا جو نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر تھی اور 2 لڑکیاں اگلی سیٹ پر تھیں۔ سنیں، پیچھے کافی شاپ میں میری دوست ہے، اسپرین نے بمشکل گھٹی آواز میں بتایا۔ وہ مسلسل اپنے رونے پر قابو پا رہی تھی، لیکن اس وقت سب کچھ گھوم رہا تھا، دل خوف سے پھٹ رہا تھا۔ اوکے جاتے ہیں اس کے پاس، تم رونا بند کرو، تم سیف ہو ہمارے ساتھ۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے تسلی دی اور تھوڑا سا آگے ہو کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی لڑکی کے قریب ہوئی۔ سنبل، کافی شاپ پر لو پہلے۔ گاڑی جیسے ہی کافی شاپ پر رکی، اسپرین نے گھبرا کر سر کو کھڑکی سے تھوڑا نیچے کیا، خوف سے ارد گرد دیکھا۔ دیکھیں، گھبرائیں مت، آپ کار میں رہو، میں آپ کی دوست کو لے کر آتی ہوں۔ بتاؤ وہ کہاں بیٹھی ہے؟ ساتھ بیٹھی لڑکی نے پیار سے پوچھا۔ اسپرین نے التجائی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ دلاور ولاس کے وسیع عریض لاؤنج میں علیدان پیشانی پر بل ڈالے کھڑا تھا اور سامنے سندر اور اوزگل مجرم سی بنی کھڑی تھیں۔ بھائی، وہ بہت پریشان ہے لڑکی، سندر نے التجائی لہجے میں کہتے ہوئے علیدان کی طرف دیکھا جو اس وقت اس کی اس بے وقوفی پر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ تینوں کسی انجان لڑکی کو اٹھا کر گھر لے آئی تھیں اور اب اس کی مدد کرنا چاہتی تھیں۔ پاگل ہو تم، پریشان تھی تو تم تینوں گھر اٹھا لائی اس کو، علیدان نے دانت پیس کر کہا اور گھور کر سامنے کھڑی اوزگل کی طرف دیکھا۔ اوزگل نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ علیدان 3 پیس سوٹ میں ملبوس کہیں جانے کو بالکل تیار گھر سے نکلنے والا تھا جب انہوں نے اسے لاؤنج میں روکا تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، لڑکی ان کی کار میں بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کی دوست بہت گھبرا گئی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کو لے کر گھر آ گئی تھیں۔ گھر آ کر اس لڑکی نے بتایا کہ وہ آدمی اس کو بلیک میل کر رہا ہے، جس سے بچ کر وہ بھاگی تھی اور ان کی کار سے ٹکرائی تھی۔ اب بھی وہ آدمی بار بار اسے فون کر رہا تھا جو وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس لڑکی کا تو رو رو کر اتنا برا حال تھا کہ وہ بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اب سنبل ڈرائنگ روم میں ان لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ دونوں علیدان سے اس بیچاری لڑکی کی مدد کرنے کی التجا کر رہی تھیں۔ بھائی پلیز، وہ آدمی بری طرح اس کو بلیک میل کر رہا ہے، اس کی تصویریں اس کے پاس اور فوٹو شاپ کر دی ہیں اس نے، بیچاری بہت معصوم ہے، اسے لے جا رہا تھا پکڑ کر، وہاں سے بچ کر بھاگی اور ہماری کار سے ٹکرا گئی۔ سندر نے التجائی انداز میں ساری بابت سنائی۔ علیدان اب کمر پر ہاتھ دھرے کھڑا تھا اور پرسوچ انداز میں دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ علیدان بھائی پلیز سوچے مت، صفدر بھائی سے ہیلپ لینا پلیز، آئی سویئر وہ انوسینٹ ہے، سندر نے پھر سے کہا تو علیدان نے گہری سانس لی۔ صفدر اس کا دوست تھا اور پولیس فورس میں تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ سندر بازید تھی کہ وہ اس لڑکی کی مدد کرے۔ نمبر لے کر آؤ اس لڑکی سے جو لڑکا بلیک میل کر رہا ہے اسے، علیدان نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سندر جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی تھی جہاں وہ ان دونوں لڑکیوں کو بیٹھا کر آئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ اپنی دوست کے گلے لگی مسلسل رو رہی تھی۔ سنیں، اس لڑکے کا نمبر دیں گی آپ؟ سندر نے نرم سے لہجے میں کہتے ہوئے کاغذ سامنے میز پر رکھا۔ اسپرین نے چونک کر جھکا سر اوپر اٹھایا، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا وہ سب ٹھیک کر رہی تھی؟ اس نمبر سے مسلسل کال آ رہی تھی جو وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ خوف، بے یقینی ایسی تھی کہ سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کرے۔ دیکھو پریشان نہ ہو، میرا بھائی ہے، اس کا دوست پولیس فورس میں ہے، وہ نمبر سے اسے ٹریس کر لیں گے اور ساری پکس لے لیں گے اس سے، سندر نے تسلی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اسپرین کی طرف دیکھا۔ عالیہ نے اسپرین کے کندھے پر دباؤ ڈال کر سر کو اسبات میں ہلایا اور پھر خود اسپرین کا فون پکڑ کر نمبر سامنے پڑے کاغذ پر لکھ دیا۔ ڈونٹ وری، آپ بیٹھو یہاں، سندر نے مسکرا کر تسلی دی اور پھر باہر نکل گئی۔ اسپرین نے گھبرا کر عالیہ کی طرف دیکھا۔ دوپہر کے 4 بج چکے تھے اور انہیں شام 6 بجے یہاں سے نکلنا تھا لازمی۔ علیدان نے کار میں بیٹھ کر فون سے کال ملا کر اس کو ایک طرف سیٹ پر رکھا اور ایئرپورٹ کو کان میں لگایا۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ موڑا، گاڑی دلاور ولاس سے باہر نکل رہی تھی۔ 4 فون بیل جانے کے بعد دوسری طرف موجود نفس نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز پر پرجوش لہجے میں علیدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گاڑی اب سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک بھائی، آج کیسے یاد آئی بے وفا انسان کو؟ کیسے ہو؟ سنا ہے پاکستان میں ہو؟ دوسری طرف صفدر نے خوش دلی سے پوچھا جس پر وہ مسکرا دیا۔
ٹائی کے ناٹ کو ایک ہاتھ سے تھوڑا سا گھمایا جبکہ دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ کو تھامے ہوئے تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس دفعہ پاکستان آ کر وہ کسی دوست سے نہیں ملا تھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، ہاں پاکستان میں ہوں، بس یار ایک مدد درکار ہے تجھ سے، کیس ہے ایک بلیک میلنگ کا۔ علی دان نے اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے لب بھیجے۔ گاڑی اب مین روڈ پر آ چکی تھی۔ صفدر اس کا بہت پرانا دوست تھا اور گھر میں بھی کافی آنا جانا تھا، یہی وجہ تھی کہ سندل بھی اس کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اچھا خیریت؟ حاضر جناب، حکم کریں آپ، ہوا کیا ہے؟ صفدر نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ دیکھ مجھے تو جانا ہے مری بابا کی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں، تو میں تمہیں نمبر سینڈ کر رہا ہوں، اس کو ٹریس کر اور اس لڑکے کو پکڑ جلدی۔ علی دان نے سڑک پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ وہ دلاور کے کہنے پر ان کے ساتھ بزنس میں انٹرسٹ لینا شروع ہوا تھا، جس کے لیے اسے آج رات میر دلاور کے ساتھ بزنس ڈیل پر جانا تھا۔ کسی لڑکی کو بلیک میل کر رہا ہے، کوئی تصویریں وغیرہ لے کر سوشل میڈیا سے، پتہ تو ہے آج کل کی بیوقوف لڑکیوں کا، اسی لیے سخت چڑ ہے مجھے اس سب سے۔ علی دان نے ماتھے پر شکن ڈالی، نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ اسے اس انجان لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو اپنی بیوقوفی کے بلبوتے پر آج پریشان حال تھی۔ اوکے اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں، تو نمبر سینڈ کر مجھے۔ صفدر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں نمبر بھی سینڈ کر رہا ہوں، اور سن سندل سے رابطہ کر، اس کی دوست ہے کوئی یار، پلیز وہ پریشان ہے۔ علی دان نے عجلت میں کہا۔ دوسری طرف سے میر دلاور کی پھر سے کال آنے لگی تھی، جو آفس میں بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا فکر نہ کر، بس نمبر دے اس کا، میں کرتا ہوں سندل سے بات، اور گھر بھی جانا پڑے تو چلا جاؤں گا۔ صفدر نے اسے تسلی دی۔ اچھا شکریہ یار، میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، صبح ملتا ہوں پھر آ کر، اللہ حافظ۔ علی دان شکر گزار لہجے میں کہا، فون بند کیا اور جلدی سے صفدر کو سندل کا اور اس لڑکے کا نمبر سینڈ کیا، اور خود اب وہ میر دلاور کو کال ملا چکا تھا۔ دو پولیس والے بلکتے ہوئے دانش کو واپس لاک اپ کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ وہ بار بار اسپرین کے پاؤں پکڑ رہا تھا۔ پولیس نے اسے اتنے برے طریقے سے مارا تھا کہ اس کے منہ پر جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے، شرٹ پھٹی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچی تھی، جہاں اس کے سامنے دانش کے فون سے اور لیپ ٹاپ سے وہ اپنی تصاویر ڈیلیٹ کروا چکی تھی۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ عالیہ اس کے ساتھ بیٹھی اسے بار بار تسلی دے رہی تھی۔ دیکھیں اب رونا بند کر دیں، آپ کے سامنے آئی ڈیز بند کروائیں، پریشان نہ ہو، اور یہ لیپ ٹاپ اس کا فون اب پولیس کسٹڈی میں ہے، اس کو بھی ڈسٹرائے کرواتے ہیں۔ صفدر نے سامنے بیٹھی اسپرین سے کہا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، جس میں تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دانش نامی شخص اپنا آئی ڈی ڈی ایکٹیویٹ کر چکا تھا، جس سے وہ اسے بلیک میل کرتا رہا تھا۔ اس نے بڑے دھڑلے سے اس آئی ڈی پر اب اس کی اور اپنی تصویر ڈسپلے پک پر لگا رکھی تھی۔ صفدر نے دانش کی اسپرین کے ساتھ فون پر بات کروا کر اس کا فون ٹریس کرنے کے بعد مطلوبہ جگہ پر پہنچا تھا، جہاں وہ اسی دوسرے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر بار بار اسپرین کو فون پر دھمکا رہا تھا۔ صفدر نے ان دونوں کو گرفتار کر لایا تھا۔ اس کی دکان اور گھر سے اس کے تمام فون اور لیپ ٹاپ کسٹڈی میں لے لیے گئے تھے۔ آپ اب گھر جائیں، صبح تک یہ باقی بھی ہر چیز اگل دے گا، جہاں جہاں آپ کی تصویریں رکھی ہوں گی، اور اب تو اس کی سات پشتیں بھی آپ کو بلیک میل نہیں کریں گی۔ صفدر نے اسپرین کو تسلی دی اور سندل کے ساتھ جانے کے لیے کہا۔ عالیہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ اس شہر سے نہیں ہے، انہیں جانا ہے واپس، رات کے 7 بج چکے تھے، لیکن صفدر نے ابھی انہیں گھر جانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ بوجھل سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ عالیہ کے ہم قدم پولیس اسٹیشن سے باہر نکل رہی تھی، سر بھی دل کی طرح انجانے کے خوف سے کے زیر اثر بھاری ہو رہا تھا۔ اپنا ہی ضمیر بار بار سامنے کھڑا ہو کر اس کے منہ پر تماچے رسید کر رہا تھا، خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ جلد بازی اور محبت کے جوش میں آج زندگی میں پہلی دفعہ پولیس اسٹیشن جیسی جگہ پر کھڑی تھی۔ ایسی بیٹی جسے کبھی بھائی اور باپ نے اکیلے کہیں جانے نہیں دیا تھا، آج پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر خود کو معصوم ثابت کرنے کی گواہیاں دینی پڑ رہی تھیں۔ دل میں بسے شخص کی آڑ میں ایک شیطان کی آنکھوں کی بھوک مٹاتی رہی تھی۔ وہ سندل، سنبل اور اوزگل اب کار کے قریب پہنچ چکی تھیں، اور وہاں باتوں میں مصروف ان دونوں کا پہنچنے کا انتظار کر رہی تھیں، جو اپنی اپنی سوچوں میں گمسم سی تھیں۔ اور وہ جو نہیں بناتی اپنے چھپے ہوئے دوست، اور وہ جو نہیں بناتی اپنے چھپے ہوئے دوست، ذہن میں بار بار گونجتے ہوئے الفاظ زمین میں گاڑ رہے تھے۔ وہ ایسی نہیں تھی، وقت اور حالات نے یہ سب کروا دیا تھا جس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا، اور دل شرمندہ تھا توبہ کے ورد کے لیے بھی۔ اس کے فون پر ساتھ کی کال آ رہی تھی تو عالیہ کے موبائل پر بھی اس کے گھر والے بار بار فون کر رہے تھے۔ دونوں گھر سے جھوٹ بول کر نکلی تھی، اور یہاں معاملہ اتنا طویل پکڑ گیا تھا۔
عالیہ ہمیں واپس جانا ہے، ساتھ بھائی کی کال آ رہی ہے بار بار اور خالہ بھی پریشان ہے۔ اسپرین کی سہمی ہوئی سرگوشی نما آواز پر ساتھ چلتی عالیہ نے کھوئے سے انداز میں گردن کو خم دے کر اس کی طرف دیکھا۔ اسپرین کے سرد چہرے پر کیا کیا نہیں تھا، دکھ، تذلیل، پریشانی اور شرمندگی۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ وہ اسپرین کو بچپن سے جانتی تھی اور اب اسپرین کا اس سے بھی نظریں چراتا چہرہ اس کے دل کو تکلیف دے رہا تھا۔ میرے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہیں، بہت لیٹ ہو چکے ہیں ہم، 6 بجے ہمیں یہاں سے ہر صورت نکلنا تھا۔ عالیہ نے اپنے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان سے لہجے میں اس کی سوچ کی تائید کی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور وہ گھر والوں کو بار بار ٹرین کے بے سبب رکے رہنے کا بتا کر ٹال رہی تھیں۔ عالیہ کے گھر والے تو اب اسے بس سے آنے پر اکسانے لگے تھے۔ ان دونوں نے کسی کو بھی اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا اور آج کے دن ہی واپسی کا کہا تھا، اور اگر وہ آج واپس نہیں جاتی تو عالیہ کے گھر والے بھی چوکنے ہو سکتے تھے، جو اب تک تو آرام سے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ دوبارہ ہمیں اپنے گھر لے جا رہی ہیں عالیہ، تم ان سے کوئی بہانہ کرو، ہمیں یہیں سے نکلنا ہوگا واپس لاہور کے لیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اسپرین نے گھٹی سی آواز میں عالیہ کے قریب ہوتے ہوئے اس کے بازو کو دبوچ کر کہا۔ وہ اب کار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ عالیہ نے اسپرین کے ہاتھ پر تسلی آمیز تھپکی دی۔ وہ اب ان تینوں کے ساتھ کار میں بیٹھ رہی تھی۔ اوزگل ان دونوں کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ سندل کار ڈرائیو کر رہی تھی جبکہ سنبل فرنٹ سیٹ پر سندل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسپرین نے مدد طلب نظروں سے ساتھ بیٹھی عالیہ کی طرف دیکھا۔ عالیہ نے پرسوچ انداز میں ارد گرد دیکھا۔ اوزگل موبائل پر مصروف تھی جبکہ سندل اور سنبل اپنی ہی کوئی بات کر رہی تھی۔ سندل، آپ ہمیں یہاں مین روڈ پر اتار دیں، دراصل یہاں پاس میں ہی میری خالہ کا گھر ہے، میری بات ہو گئی ہے ان سے، ہم رات وہاں رکیں گے۔ عالیہ نے جھجکتے ہوئے تھوڑا آگے ہو کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی سندل سے بات شروع کی۔ وہ تینوں اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ عالیہ اور اسپرین یہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ دیکھیں عالیہ، آپ اور اسپرین ہماری بہنوں کی طرح ہیں، ہمارا آپ کی مدد کرنا کوئی احسان نہیں ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہماری وجہ سے اسپرین ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئی ہے۔ آپ بلا جھجک ہمارے گھر رات گزار سکتی ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ سندل نے اپنائیت سے کہتے ہوئے رخ موڑے عالیہ کی طرف دیکھا۔ اسپرین نے جلدی سے نظریں چرائیں جبکہ سنبل اور اوزگل اب دھیرے سے سندل کی بات کی تائید میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ رات ان کے گھر میں گزارنے سے جھجک رہی ہیں۔ عالیہ نے سوالیہ انداز میں اسپرین کی طرف دیکھا۔ اسپرین کی آنکھوں میں بے چارگی کو بھانپ لیا۔ اسپرین نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے تھوک نکلا، الفاظ کو ذہن میں ترتیب دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ خدا نے آپ کو اور آپ کے بھائی کو فرشتہ بنا کر میرے لیے بھیجا، اور آپ کی طرف نہ رکنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم دونوں اس کو احسان سمجھ رہی ہیں۔ اسپرین نے دھیرے سے سر اٹھائے باری باری تینوں کی طرف مشکور نظروں سے دیکھا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے فری، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بہت اچھی ہیں۔ اگر آپ ہمیں یوں سپورٹ نہ کرتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ عالیہ نے جلدی سے اسپرین کی ہاں میں ہاں ملائی۔ انہیں یہاں سے نکلتے ہی قریبی کسی بھی بس اسٹیشن پر پہنچنا تھا اور لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ اوکے چلیں پھر بتا دیں کہاں ڈراپ کرنا ہے آپ کو، صبح پھر میں اسپرین کے نمبر پر کال کروں گی، آپ کو لینے آ جاؤں گی۔ سندل نے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ عالیہ نے گڑبڑا کر اسپرین کی طرف دیکھا جس کی نظروں میں صرف نفی تھی۔ آپ یہیں اتار دیں، کچھ ہی فاصلے پر ہے کالونی، ہم ٹیکسی سے چلے جائیں گی، پریشان نہ ہو بالکل، اور صبح کزن کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ جائیں گے۔ عالیہ نے سامنے مین روڈ کی طرف دیکھتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے جھوٹ بولا۔ اسپرین اب بوکھلائے سے انداز میں عالیہ کی بات کی تائید میں زور زور سے سر ہلا رہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، صبح پھر صفدر بھائی جب کہیں گے آپ لوگ پہنچ جائیے گا پولیس اسٹیشن۔ سندل نے مسکراتے ہوئے کار کو سڑک کے ایک طرف میں روکا۔ جی بالکل، اسپرین نے آہستگی سے سر جھکائے جواب دیا۔ اب وہ بیگ کو کندھے پر درست کرتی اتر رہی تھیں۔ اوکے پھر صبح ملاقات ہوتی ہے، اوزگل نے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنائیت سے کہا، جس کے جواب میں وہ دونوں بس سر جھکا کر مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سر ہلا کر رہ گئیں۔ ان کی کار اس وقت تک کھڑی رہی جب تک اسپرین اور عالیہ ٹیکسی میں بیٹھ نہیں گئیں۔ وہ بہت اچھی تھی، ان سے جھوٹ بولتے ہوئے اور دھوکہ دیتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی تھی، پر بات صرف اتنی تھی کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ یہ بات ان کے گھروں تک پہنچتی اور یہاں رک کر پولیس انویسٹیگیشن کو مکمل کروانے سے ان کے گھر والوں کو بھنک بھی پڑ سکتی تھی۔ سب کچھ تو ختم تھا اور اسپرین دل میں سم توڑ کر اور موبائل کو پھینک کر ہر طرح کا رابطہ ختم کر دینے کا تہیہ کر چکی تھی، اور توبہ کے ہر ورد کے بعد یہی وہ بات تھی جس کو دہرا رہی تھی کہ اب اسے علی دان کو نہیں تلاش کرنا۔
عالیہ نے سوالیہ انداز میں بھنوئے اچکائے پریشان حال بیٹھی اسپرین کی طرف دیکھا۔ اب کیا واپس جانا ہے؟ ہمیں یہ پولیس کا چکر، یہ سب، اگر سات بھائی کو اس کی بھنک بھی پڑی، اف میرے خدا۔ اسپرین نے نچلے لب کو کچلتے بے چینی سے کھڑکی سے باہر دیکھا، جبکہ آنکھوں میں پھر سے موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس قصے کو یہیں دفن کرنا تھا۔ کسی کو بھی اس بات کی بھنک بھی پڑی تو رہی سے ہی عزت بھی خاک میں مل سکتی تھی، اور سات بھائی کا جھکا ہوا سر اب وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لبوں کو رونے کے انداز میں باہر نکالے وہ اب آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میری پردہ پوشی فرما۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے پھر سے دعا شروع کی۔ عالیہ نے اس کی بات پر دھیرے سے سر ہلایا اور پھر تھوڑا سا آگے ہو کر ٹیکسی ڈرائیور کو قریبی بس اسٹاپ پر لے جانے کا کہنے لگی۔ واٹ؟ صفدر نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ نیچے میز پر پڑے کاغذ پر لکھے گئے الفاظ ناقابل یقین تھے۔ حیرت سے بھنوئے سکیڑے سامنے کھڑی پولیس انسپکٹر کی طرف دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی دانش کا بیان اتار کر اس کے سامنے لایا تھا۔ سنو، لے کر آؤ اس دانش کو لاک اپ سے، جلدی جلدی۔ صفدر نے تھوڑی پر ہاتھ دھرے الجھے سے انداز میں سامنے کھڑے انسپکٹر سے کہا۔ حیرت ایسی تھی کہ وہ بار بار دانش کے بیان کو پڑھ رہا تھا۔ علی دان دلاور، یہ وہ نام تھا جو دانش کے بیان میں نمایاں تھا، جس نے پریشان کر دیا تھا۔ اگر علی دان یہ سب جانتا تھا تو مجھے کیوں کہا کہ یہ صرف سندل کی دوست ہے؟ عجیب بات تھی۔ صفدر الجھ کر رہ گیا تھا۔ جی سر۔ وردی میں ملبوس انسپکٹر نے سر پر ہاتھ رکھے پاؤں کو زمین پر مارا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دانش کے ہمراہ آفس میں تھا۔ دانش کے ہاتھ ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور اس کے بائیں طرف کھڑے انسپکٹر نے اس کے بازو کو دبوچ رکھا تھا۔ یہ جو تم نے سب لکھوایا ہے اپنے بیان میں، یہ سچ ہے؟ کیا تم علی دان دلاور کو کیسے جانتے ہو؟ صفدر نے آئیبرو چڑھائے الجھے سے لہجے میں سوال کیا۔ میں نہیں جانتا تھا جی، اور اب بھی نہیں جانتا ہوں، بس تصویر اٹھا لی تھی اس کی آئی ڈی سے۔ ہاں، پر وہ لڑکی اس سے پیار کرتی تھی۔ دانش نے سوجے ہونٹ کے ساتھ بامشکل جواب دیا۔ تکلیف کے باعث وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ پولیس نے اسے بے تحاشا مار کر سارا بیان لکھوایا تھا۔ بقول اس کے اب اس کے پاس کہیں بھی اسپرین کی کوئی تصویر نہیں تھی، اور ساتھ ساتھ اس نے ساری کہانی بتا دی تھی کہ اسے اسپرین کیوں اور کیسے ملی تھی۔ کیا؟ صفدر کی آنکھیں حیرت سے اور زیادہ کھل گئی تھیں۔ وہ لڑکی علی دان سے محبت کرتی تھی، علی دان کو تلاش کر رہی تھی اور سندل کی دوست تھی، اور جنگل میں ملی تھی، علی دان کے گھر میں تھی، اور علی دان کہہ رہا تھا نہیں جانتا اس کو۔ کیا تھا یہ سب؟ صفدر کا دماغ گھوم گیا۔ کوئی کڑی کہیں سے بھی نہیں مل رہی تھی، اور اس الجھی ڈور کو سلجھا صرف علی دان سکتا تھا۔ ہاں جی، میرے تو بیٹے کا نام ہے علی دان، اس کے نام سے بنایا تھا میں نے تو آئی ڈی، اور اسپرین سمجھی وہ علی دان دلاور میں ہوں۔ میں نے بھی اسے کہہ دیا ہاں میں وہی ہوں۔ دانش نے سر جھکا کر شرمندہ سے انداز میں کہا۔ صفدر حیرت کے سمندر میں غوطے لگاتا الجھا سا بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ اس علی دان کو سمجھ کر مجھ سے بات کرنے لگی تو میں بھی کرتا رہا پھر۔ دانش بات کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ دانش کی باتیں صفدر کو اور الجھا رہی تھی۔ پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ علی دان دلاور کوئی اور ہی علی دان دلاور ہو۔ ذہن میں اٹھتے سوال پر صفدر جھٹکے سے کرسی کے پشت سے کمر ہٹا کر سیدھا ہوا، میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا۔ او، ایک منٹ رک۔ صفدر نے ہاتھ کے اشارے سے دانش کو بولنے سے روکا، اپنے موبائل میں جلدی سے علی دان کی تصویر نکال کر دانش کے سامنے کی۔ یہ علی دان دلاور دیکھو اسے، کیا یہ تھا وہ جس کی پھر تم نے اصل تصویر اٹھائی؟ صفدر نے بھنوئے اچکائے سوال کیا۔ دانش کے چہرے کو بغور دیکھا، جو اب حیرت سے کبھی علی دان کی تصویر کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی صفدر کی طرف۔ جی، یہی تھا جی۔ اب الجھنے کی باری دانش کی تھی۔ گھٹی سی آواز میں جواب دیتا اب وہ حیرانگی سے صفدر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لے کر جاؤ اسے اور بند کر دو پھر سے۔ صفدر نے پاس کھڑے انسپکٹر کو روب سے حکم دیا، جو فوراً تعمیل میں دانش کو گریبان سے پکڑے واپس لے جا رہا تھا، جبکہ صفدر کے ہاتھ اب تیزی سے موبائل کی سکرین پر علی دان کا نمبر ملا رہے تھے۔ بس اسٹیشن پر وہ سر جھکائے زمین پر بیٹھی موبائل سے نکالے گئے سم کارڈ کو اینٹ سے مار رہی تھی۔ اسلام آباد سے لاہور کے لیے بس کے نکلنے میں آدھا گھنٹہ پڑا تھا۔ یہ ویٹنگ روم سے باہر واش روم کی قریبی جگہ تھی جہاں پر وہ بیٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ عالیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو اسپرین زمین پر بیٹھی اینٹ کو کسی چیز پر مار رہی تھی۔ پاس سے گزرتے لوگ بھی گردن موڑ موڑ کر اسپرین کی طرف دیکھ رہے تھے، پر وہ تو ایسے بے نیاز بیٹھی تھی جیسے وہ اکیلی بیٹھی ہو، اور سم پر اینٹ کچھ اس انداز میں مار رہی تھی جیسے اپنے دل پر مار کر اسے سزا دے رہی ہو۔ سم توڑ کر پھینک رہی ہوں۔ سات بھائی کو تمہارے موبائل سے کال کر کے کہوں گی کہ موبائل گر گیا کہیں۔
اسپرین نے مدھم سی آواز میں جواب دیا، سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا، ہاتھ اسی طرح اینٹ کو سم پر پٹک رہے تھے۔ سم پچک گئی تھی پر وہ ہنوز اسی طرح اینٹ کو سم پر پٹک رہی تھی۔ کیوں فری، ایسا کیوں کری ہو پاگل؟ عالیہ فوراً اس کے سامنے زمین پر بیٹھی اور اب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی لٹیں دوپٹے کی اوٹ سے نکل کر چہرے سے نیچے لٹک رہی تھی۔ زرد چہرہ بس سٹینڈ پر جلتے بلب کی زرد روشنی میں اور ہلدی کی مانند لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے پوٹے سوج کر پلکوں کے بالوں کے درمیانی فاصلہ بڑھائے ہوئے تھے۔ ناک بار بار صاف کرنے کے باعث نتنوں کے نیچے کا حصہ بھی سرخی مائل ہو رہا تھا۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جو آج صبح کافی شاپ کے زینے چڑھنے سے پہلے کا تھا۔ علی دان کا تو پتہ نہیں، پر میں نہیں چاہتی پولیس یا پھر وہ گندا شخص کسی بھی طرح مجھ تک پہنچ سکے۔ اسپرین کی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عالیہ جو اس کے چہرے کو بغور دے کر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا اندازہ لگا رہی تھی، اس کی آواز کے درد پر دکھ بھری نظر اس پر ڈالی۔ لیکن پری، شاید اس طرح اس آدمی کے ذریعے اصل علی دان مل ہی جاتا تمہیں، عالیہ نے ملائم سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے جھکے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ پہلی دفعہ تو اس نے اسپرین کو کسی کے لیے یوں بدلا سا دیکھا تھا۔ ویسے تو اسے ہمیشہ سے کٹ پتلی لگتی تھی، وہ جسے اس کے بھائی بہن اپنے اشاروں پر نچاتے تھے، بہن اپنے مفاد کے لیے تو بھائی اپنے مفاد کے لیے۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے اسپرین کو یوں خود سے کوئی قدم اٹھاتے دیکھا تھا، اپنے لیے فیصلہ کرتے دیکھا تھا، اور اس کے اس فیصلے سے وہ خوش ہوئی تھی، پر وہ تو اور ٹوٹ گئی تھی سب سے اور ڈرپوک لگ رہی تھی، خوف زدہ ہو گئی تھی۔ علی دان کا ملنا خدا پر چھوڑ دیا میں نے۔ اسپرین نے ہاتھ جھاڑے اور آہستگی سے کھڑی ہوئی۔ عالیہ بھی اسی انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ محبت ہو جانا خطا نہیں تھی، محبت کے لیے جس راستے کو اختیار کیا تھا وہ غلط تھا، اسے خود سے تلاش کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر تلاش کیا ہی تھا تو رابطہ نہ کرتی، اگر رابطہ کر ہی لیا تھا تو بس کہتی کہ محبت ہے تو رشتہ بھیج دو۔ علی دان دلاور، بس بات ختم۔ بات کرتی رہی، کرتی ہی چلی گئی اور پھر کرتی ہی رہی۔ علی دان سمجھ کر یہ خطا تھی، تصویریں بھیجی یہ خطا تھی، بھائی سے چھپ کر بات کرتی رہی یہ خطا تھی، ہاں اسی خطا کی یہ سزا تھی۔ اسپرین نے سوچتے ہوئے کھوئی سی صورت بنائے عالیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر میری محبت، میری بے لوث چاہت میں ذرا سی بھی پاکیزگی ہے تو وہی واحد ایک ذات ہے جو اب اس سے ملوا سکتی ہے مجھے۔ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو بغور دیکھتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا، اگر وہ محبت دل میں ڈال سکتا ہے تو ملوا بھی وہی سکتا ہے۔ گہری سانس لی اور لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ آج کے بعد میں اس کو یاد کروں گی اور اس کے ملنے کی دعا کروں گی خدا سے۔ ہاں، اس سے کیا چھپانا، وہ تو جانتا ہے۔ کرتی ہوں ایک نامحرم سے محبت، پر مانگنا اس سے ہی چاہیے تھا۔ چپکے چپکے سرعام تلاش کرنے نکل پڑی، باتیں کرنے لگی، راتوں کو جاگ کر، پر نہیں، اب نہیں۔ اب تو اگر نہ بھی ملا تو کوئی شکوہ نہیں خدا سے، رضا سمجھوں گی اس کی۔ وہ ٹرانس میں بول رہی تھی، کھوئی کھوئی سی، نظریں سامنے جمی تھی، ہتھیلیوں پر ابھی بھی اینٹ سے اتری مٹی جمی تھی، انگلیوں کی پوریں اینٹ کو بار بار پٹکنے پر سرخ ہو رہی تھیں۔ میری غلطی نے مجھے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا، اللہ کی ناراضگی بھی مول لی اور ایک نامحرم سے غلط ربط استوار رکھا، اس کی سزا ملی مجھے۔ وہ بول رہی تھی اور عالیہ بس چہرے پر کرب سجائے اسے سن رہی تھی۔ کہہ بھی کیا سکتی تھی اسے، اس کی ہر بات درست تھی۔ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا علی دان مجھ سے محبت کرتا بھی تھا یا نہیں۔ آخری بات پر اس کا ضبط ختم ہو چکا تھا، وہ رو دی تھی۔ ہاں، یہ بھی تو نہیں پتا تھا اسے کہ علی دان اس سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں، بس خود سے ہی سوچ لیا۔ اس کا گانا، اس کی نظریں، اس کا پھول، سب اس کا اظہار تھا۔ عالیہ نے جلدی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ علی دان کی سانس پھول رہی تھی، تیز تیز قدم ہوٹل کے کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس، ہوائیاں اڑے چہرہ لیے اب وہ تقریباً بھاگ رہا تھا۔ اس کے بھاگنے سے کرمزی رنگ کی ٹائی گلے میں جھول رہی تھی، بال جو کچھ دیر پہلے ترتیب سے کنگھی تھے اب فرنٹ سے بکھر گئے تھے، بڑی آنکھیں پریشانی کی وجہ سے تھکی سی تھیں۔ ہاتھ میں پکڑی چابی سے عجلت میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میر دلاور نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر سے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ کمرے میں موجود صوفے پر بالکل تیار بیٹھے تھے، میٹنگ شروع ہی ہونے والی تھی، رات کے 9 بج رہے تھے۔ بابا، پھولی سانسوں کو بحال کرتا وہ اب بالکل میر دلاور کے سامنے کھڑا تھا، چہرہ پریشان تھا تو پیشانی پر شکن تھے۔ بابا، مجھے اسلام آباد جانا ہے، واپس ابھی، مؤدب لہجے میں کہتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ میر دلاور جو عجیب الجھے سے انداز میں اس کی حواس باختہ سی حالت کو دیکھ رہے تھے،
اس کے یوں واپس جانے کی بات پر اب حیرت سے آنکھیں پھیلا چکے تھے۔ کیوں، کیا ہوا بیٹا، خیریت ہے؟ ابھی تو آئے ہیں ہم مری۔ میر دلاور نے پریشان سے لہجے میں پوچھا، جس پر اب علی دان کمر پر ہاتھ دھرے اوپری ہونٹ کو دانتوں میں پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ سانس اب کچھ نارمل حالت میں آ چکی تھی، پر چہرہ ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا۔ بابا پلیز مجھے جانا ہے، کچھ بہت اہم کام ہے، علی دان نے الجھے سے انداز میں کہا۔ اس کو جلدی نکلنا تھا، دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی تو دماغ پھٹ رہا تھا صفدر کی ساری باتیں سن کر۔ کوئی تھا جو دل اور دماغ پر برابر ضرب پر ضرب لگا رہا تھا۔ ہوا کیا ہے، کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو؟ ابھی تو پہنچے ہیں ہم۔ میر دلاور اب پریشان سے ہو کر صوفے پر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، نرمی سے کہتے ہوئے اس کے قریب ہوئے۔ بابا میرے ایک دوست، علی دان نے کمر سے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں معلق کیے فکرہ ادھورا چھوڑا، ذہن میں بہانہ گھڑا، ہاتھوں کو نیچے گرایا۔ وہ میرا دوست پریشان ہے، مجھے پہنچنا ہے اسلام آباد جلدی، میں آپ کو پھر فون پر بتا دوں گا ساری بات، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ علی دان نے چہرے کے تاثرات کو قابو میں رکھتے ہوئے تیزی سے ترتیب شدہ الفاظ زبان سے باہر اچھالے۔ میر دلاور بھی ابھی بھی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، پر پھر بھی سر کو آہستگی سے اسبات میں ہلا کر اس کو جانے کی اجازت دی، اور وہ تو جیسے سر کی مثبت جنبش کے ہی انتظار میں تھا۔ تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میر دلاور گہری سوچ میں اب بند دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے رابطہ کیا، اس سے کہا تم علی دان ہو؟ یہ کہتا ہاں میں تمہارا علی دان ہوں۔ یہ کہتا ہاں میں تمہارا علی دان ہوں۔ وہ کہتی تم علی دان ہو؟ یہ کہتا ہاں تمہارا علی دان ہوں۔ صفدر کی آواز گونجی، زور کی ضرب دل پر لگی۔ گاڑی فراٹے بھرتی مری سے اسلام آباد کی طرف رواں دوا تھی۔ آنکھوں کو سکیڑے سامنے سڑک پر جمائے علی دان کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پہلے دن ہی اسے ویڈیو کال پر بلا لیا خبیث نے، اور وہ تمہارا سمجھ کر فوراً آ گئی، بس کہتا اس کو دیکھا اور… علی دان نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ دل پر ایسا ہی گھونسا پڑا تھا جس زور سے اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ ہتھیلی سن ہو گئی تھی، دل میں گھٹن سی ہو رہی تھی۔ بے چینی سے ٹائی کو دائیں بائیں گھما کر گلے سے کھینچ کر ساتھ کی سیٹ پر اچھالا۔ ٹائی اب آڑی ترچھی موبائل کے اوپر پڑی تھی۔ اس نے کہا میں نے بھی تمہیں دیکھنا ہے۔ اس آدمی نے تمہارے آئی ڈی کو تلاش کیا اور تمہاری تصویر اٹھا کر اسے بھیج دی اور اس کے یقین کو پختہ کر دیا۔ کار کی رفتار اور تیز ہو چکی تھی، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، لب ایک دوسرے میں ایسے پیوست تھے کہ پیشانی کے اطراف کی رگیں پھول رہی تھیں، جبڑے باہر کو واضح ہو رہے تھے، ناک کے نتنے بھی اپنے حجم سے زیادہ بڑے ہو رہے تھے، ایسے جیسے وہ کچل کر رکھ دے گا کسی کو گاڑی کے پہیوں کے نیچے۔ اس نے تصویریں مانگی، اسپرین کی اور ان کو اپنی تصویروں کے ساتھ ملا دیا۔ اب اس کو لے کر جا رہا تھا انہیں تصویروں کے ذریعے بلیک میل کرتے ہوئے۔ گاڑی کے ٹائر عجیب طرح سے چرچرا رہے تھے، اتنی سردی میں بھی کنپٹی پر پسینے کی بوندیں واضح ہونے لگی تھیں، اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھوں کی رگیں بھی پھول گئی تھیں۔ زور سے سر جا کر دیوار میں لگا تو دانش لڑکھڑا سا گیا۔ ابھی سنبھلا نہیں تھا کہ علی دان نے پھر سے گردن سے پکڑ کر منہ سیدھا کیا، مٹھی کو بھیج کر ہاتھ کو اوپر اٹھائے، دور سے لا کر اتنی زور سے مکہ دانش کے گال پر مارا کہ اس کے منہ سے رال نکل کر زمین پر گری۔ دانش کی گردن اسی رخ پر ڈھلک گئی جس رخ پر مکہ پڑا تھا۔ خون سے لت پت چہرہ لیے وہ کراہ رہا تھا، پر مارنے والے کو کوئی رحم نہیں آ رہا تھا، ادموا کر چھوڑا تھا۔ بس کر علی دان، بس کر یار۔ صفدر نے علی دان کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچتے ہوئے التجا کی۔ علی دان نے جھٹکے سے بازو چھڑوایا اور پھر سے جا کر اس کے پیٹ میں ٹانگ ماری۔ دانش کے منہ سے عجیب وحشتناک چیخ نکلی۔ وہ اب زمین پر لیٹ گیا تھا اور ٹانگوں کو سمیٹ کر تکلیف کو برداشت کر رہا تھا۔ صفدر نے علی دان کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ علی دان مر جائے گا یار، پلیز۔ صفدر اب بمشکل علی دان کو قابو کیے اس کے کان میں چیخ رہا تھا۔ اسے لاک اپ میں گھسا کر بہت بڑی غلطی کی تھی اس نے۔ اسے نہیں پتا تھا اس لڑکی کے لیے وہ کچھ ایسا رد عمل ظاہر کر دے گا۔ مر جائے۔ علی دان کی دھاڑ ایسی تھی کہ دانش نے کانپتے سے ہاتھ اوپر اٹھا کر ہوا میں جوڑے۔ صفدر اب علی دان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہا تھا۔ پاس کھڑے انسپکٹر کو آنکھ کے اشارے سے لاک اپ بند کرنے کا کہا۔ دانش کا چہرہ زمین پر پڑا تھا، ناک سے نکلتا سانس زمین پر پڑی مٹی کو اڑا رہا تھا، پھر اس کے لب آہستہ سے ہلے۔ آئرن مین۔ صفدر اب علی دان کو گھسیٹ کر کرسی پر بیٹھ چکا تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے دباؤ ڈالا۔ علی دان پلیز یار، پلیز سنبھال خود کو بے۔ اس کے چہرے کو پکڑ کر اپنی طرف کیا جو ابھی بھی دانش کو خونخوار نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔
مجھے کچھ بتائے گا کون ہے وہ لڑکی، کیا ہے یہ سب؟ پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر گلاس علی دان کی طرف بڑھایا۔ بتاؤں گا، پہلے مجھے ملنا ہے اس سے، کہاں ہے وہ اب؟ علی دان نے پانی کا گلاس ایک طرف رکھے پیشانی پر بر ڈالے پوچھا۔ شرٹ کے کف فولڈ کیے بکھرے بالوں کے ساتھ سانس بحال کرتا وہ پھولی سانسوں سے اب صفدر کو گھورا تھا۔ سندل کے ساتھ ہی گئی ہے، صفدر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ علی دان اب موبائل جیب سے نکال رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ دوسری طرف سے سندل کے فون اٹھاتے ہی وہ تیزی سے گویا ہوا۔ ہیلو، ہاں، وہ لڑکی کہاں ہے جس کی مدد کی ہے آج؟ بے چینی سے پوچھا۔ دوسری طرف وہ شاید سوئی اٹھی تھی، کچھ دیر خاموش رہی۔ بول بھی پڑو اب، وہ لڑکی اسپرین گھر پر ہے؟ دھڑکتے دل سے سوال غصے میں سوال کیا۔ بھائی، وہ لوگ تو اتر گئی تھی مین روڈ پر، انہیں اپنی کسی رشتے دار کے گھر سٹے کرنا تھا رات کو۔ نیند کی خماری میں بھاری سی آواز میں سندل نے جیسے ہی کہا، علی دان نے دانت پیس کر غصے سے موبائل بند کیا۔ نمبر دوست کا صفدر کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ صفدر نے جلدی سے پاس پڑے کاغذات میں سے ایک فائل نکال کر کچھ ورق پلٹے اور پھر کھلی فائل علی دان کے سامنے رکھی۔ یہ نمبر لکھوا کر گئی ہے، صفدر نے نیلے رنگ کے سیاہی کے ساتھ لکھے گئے ہندسوں پر انگلی رکھے ہوئے کہا، جبکہ علی دان اب تیزی سے اپنے موبائل پر وہ نمبر ملا رہا تھا۔ بند ہے یہ۔ کان سے موبائل نیچے کیے بے چینی سے صفدر کی طرف دیکھا۔ پریشان مت ہو، شاید ابھی بند ہو، صبح آئیں گی وہ تو بات ہو جائے گی۔ صفدر نے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں ہاتھ رکھ کر کہا، جبکہ وہ اب پھر سے دانش کو گھورا تھا۔ کار تنگ سی گلیوں میں بمشکل چل رہی تھی۔ بار بار کاغذ پر لکھے ایڈریس پر نظر جما کر وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر گردن نکال کر گھروں کے باہر ایڈریس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لاہور آئے اور یہاں گلیوں میں خوار ہوتے ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اسپرین نے اپنی سم سے آخری پیغام سندل کے نمبر پر چھوڑا تھا، جس میں اس نے معافی مانگی کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس کے گھر والوں تک یہ بات پہنچی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی سم بند تھی، پر علی دان سم کی انفارمیشن لے کر تیسرے دن لاہور آ گیا تھا۔ سم کسی مرحوم نازیہ خلیل کے نام پر تھی، وہ شاید اسپرین کی والدہ تھی۔ وہ اسلام آباد سے لاہور تک کی ڈرائیو سے تھک چکا تھا۔ صبح سے نکلا وہ 3 بجے یہاں پہنچا تھا اور اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ بکھرے بال، ہلکے سے گلابی رنگ کی ڈریس شرٹ میں ملبوس، وہ ایک لمبی مسافت کا تھکا ہوا مسافر لگ رہا تھا۔ ظاہر سفر سے تھکا تھا تو باطن اسپرین کی تلاش سے تھک گیا تھا۔ اس ٹاؤن میں وہ مطلوبہ گھر کافی دیر سے تلاش کر رہا تھا، جو اس کی سم کی انفارمیشن حاصل کرنے پر اسے ملا تھا۔ بہت سے لوگوں سے پوچھنے پر بھی مطلوبہ گھر نہیں مل سکا تھا۔ یہ لاہور کا پرانا سا رہائشی علاقہ تھا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک والی گلیاں تھیں جن میں بمشکل کار اپنا راستہ بنائے ہوئے تھی۔ بار بار دل میں یہ خیال کچوکے لگا رہا تھا، کاش اس دن سندل کے کہنے پر وہ ڈرائنگ روم میں چلا جاتا۔ وہ بار بار اس پل کی واپسی اپنے ذہن میں لا کر اسے اپنے حساب سے چلا رہا تھا، پر گزرا لمحہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اسپرین اس سے چند قدم پر دوری پر بھی ہو کر اس سے نہیں مل سکی تھی۔ اب افسوس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب پاس سے ایک عمر رسیدہ بزرگ نے گزرتے ہوئے سر تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ بے-ساختہ علی دان کی نظر ان پر پڑی۔ سفید رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس، سفید بالوں اور سفید داڑھی والے وہ وجیح چہرے کے مالک بزرگ تھے۔ علی دان نے سلام کا جواب دیتے ہی کاغذ ان کی طرف بڑھایا۔ گلی اتنی تنگ تھی کہ وہ کار کے بالکل پاس سے گزر رہے تھے۔ یہ ایڈریس بتا سکتے ہیں آپ؟ علی دان نے مؤدب سے لہجے میں کہتے ہوئے کاغذ ان کو تھما دیا۔ وہ اب کاغذ کو ہاتھ میں تھامے ان پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ جھری دار سفید ہاتھ میں کاغذ دھیرے سے کانپ رہا تھا۔ کاغذ پر سے نظر ہٹا کر ارد گرد دیکھا۔ یہ 3 گلیاں چھوڑ کر ہے بیٹا۔ بزرگ نے تھوڑا سا جھک کر کاغذ واپس علی دان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ علی دان نے مایوس سی صورت بنائے کاغذ واپس تھاما تو وہ سوالیہ انداز میں دیکھنے لگے۔ علی دان کی اتری سی صورت شاید انہیں باور کروا گئی تھی کہ اسے اس طرح پتہ بتانے پر تسلی نہیں ہوئی۔ 3 چکر لگا چکا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، گھوم پھر کر ایک ہی جگہ پر آ رہا ہوں۔ بزرگ کی نظروں میں موجود سوال کو بھانپ کر علی دان نے گہری سانس لے کر جواب دیا، جس طرح انہوں نے پتہ بتایا تھا ایسے تو بہت سے لوگوں نے پتہ بتا دیا تھا۔ اسے گلیوں کا ہیر پھیر سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ برا نہ لگے تو ساتھ چلوں برخوردار؟ بزرگ نے جھری دار سفید ہاتھ گاڑی کے شیشے پر رکھا اور تھوڑا سا جھک کر پوچھا۔ علی دان نے چونک کر کاغذ پر سے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ان 3 گھنٹوں میں یہ وہ واحد انسان تھے جو اتنی تسلی سے اس کی بات سن رہے تھے اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر گھر تک لے جانے کی پیشکش کر رہے تھے۔ جی کیوں نہیں، بہت شکریہ۔
علی دان نے فوراً مسکرا کر اس بات میں سر کو دھیرے سے جنبش دی اور مشکور نظر بزرگ پر ڈالی جو اب گھوم کر کار کی برابر سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ علی دان نے کار کو چلانا شروع کیا تو بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے چند گلیاں موڑنے کے بعد ایک گھر کے سامنے کار روکنے کا اشارہ کیا۔ یہ نیلے گیٹ والا گھر ہے بیٹا۔ علی دان کی طرف والی کھڑکی سے سامنے گھر کے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ علی دان فوراً کاغذ کو پکڑے باہر نکلا۔ یہ کافی بوسیدہ سا گھر تھا جس کی در و دیوار اس کے اوپر گزرے بہت سے ماہوں سال کی گواہ تھی۔ گھر کی گھنٹی بجا کر اب وہ بےتابی سے دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 یا 3 منٹ کے بعد دروازہ کھولے لگ بھگ 19 سال کا لڑکا سامنے کھڑا تھا۔ جی؟ لڑکا اب کبھی علی دان کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا اور کبھی کار کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی بنا دو چائے۔ عقب سے مانوس سی مردانہ آواز پر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی، چائے کے نیچے آنچ کو ہلکا کرنے کو جھکی دی جب پیچھے سے باسط کی آواز آئی۔ پیچھے مڑنا چاہا تو وہ اتنا پاس کھڑا تھا کہ مڑنے پر اس سے ٹکرائی جاتی۔ پیشانی پر ناگواری کے بل فوراً نمودار ہوئے۔ وہ نہ جانے کس وقت یوں کچن میں آ گیا تھا۔ شادی بھی ہو گئی تھی پر عجیب سا انداز نہیں بدلا تھا اس کا۔ جی آپ باہر چلیں باسط بھائی، سب کے لیے بنا رہی ہوں، ناگواری سے کہتے ہوئے نظریں چرائی۔ دل تو کیا ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس کے سر پر دے مارے۔ ایک دم سے میرین آپی کے گھر میں گزارے وہ سارے اذیت ناک سال ذہن میں گردش کر گئے جن میں وہ باسط سے منسوب تھی اور وہ اسے اپنی ملکیت سمجھ کر اس طرح کی حرکات سے تنگ کرتا رہتا تھا۔ بڑی بدل سی گئی ہو۔ خباثت سے دانت نکالتا وہ تھوڑا سا پیچھے ہو کر کچن کی شیلف سے ٹک گیا۔ میرین بچوں کو لے کر باسط کے ساتھ خالہ سعیدہ کے گھر آئی تھیں۔ وہ چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آئی تو کچھ دیر بعد ہی باسط کچن میں آن دھمکا۔ مطلب سمجھی نہیں میں؟ اصفرین نے بیزار سے لہجے میں کہتے ہوئے چہرے کا رخ موڑا، پیشانی پر شکن اور گہرے کیے۔ اب وہ 1.5 سال پہلے والی ڈرپوک سی اصفرین ہرگز نہیں تھی، پر آج بھی باسط کی عجیب سی نظریں الجھن کا شکار کر رہی تھیں جس کی وجہ سے بظاہر تو وہ بہت مضبوط بن رہی تھی پر دل ابھی بھی لرز رہا تھا۔ مطلب غصہ کرنے لگی ہو بھئی اب؟ باسط نے لبوں کو باہر نکال کر شکوہ کیا اور بڑے انداز میں اپنی سٹک کو ایک طرف رکھ کے کان کو کھجایا۔ نہیں باسط بھائی ایسی تو… اصفرین نے بے نیازی سے نظریں چراتے ہوئے کہنا چاہا، ابھی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ باسط نے فوراً تڑپ کر بات کاٹی۔ ارے بھائی کیوں بولے جا رہی ہو پگلی، بھائی تو کبھی نہ رہا میں تمہارا، باسط نے گھبرائے سے لہجے میں کہتے ہوئے دانت نکالے۔ دل ایک دم سے تذلیل کے احساس سے دو چار ہوا۔ کیا تھی وہ ایک کھلونا؟ وہ کس طرح حق جتا کر ہراساں کر رہا تھا اسے۔ تھوک نگل کر خود کی حالت پر قابو پایا۔ جسم میں گرتی اس کی نظریں آری کی طرح دل کو کاٹ رہی تھیں۔ بازل بھائی کو بھائی بولتی ہوں تو آپ کو بھی وہی بولوں گی نا؟ اصفرین نے چائے کو کپوں میں انڈیلا، بمشکل ہاتھوں کی لرزش کو قابو کیا، مبادا ہاتھوں کا لرزتا دیکھ کر شیر نہ ہو جائے۔ بازل تو بہنوئی ہے تمہارا، میں تو منگیتر تھا تمہارا۔ وہی ہوا۔ ہلکی سی ہاتھوں کی لرزاہٹ نے اسے ایسی ہمت دی کہ اصفرین کے ہاتھ کو بے باکی سے تھام کر اب وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ اصفرین نے چونک کر اس کی اس حرکت پر آنکھیں سکیڑی۔ ہے نہیں؟ جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا اور ٹرے اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گئی، پر اس کا کہکا دل میں عجیب سی گھٹن بھرنے لگا۔ ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں آئی تو بچے بیٹھے، صرف خالہ اور میرین موجود نہیں تھیں۔ ان کو تلاش کرتی وہ برآمدے میں آئی تو خالہ کے کمرے کے باہر میرین کی آواز سے قدم منجمد ہوئے۔ خالہ، اچھا بھلا رشتہ تھا باسط کا، نکل گیا ہاتھ سے، بیٹھی ابھی تک کنواری، نکلی جا رہی ہے عمر۔ میرین تلخ لہجے میں خالہ سعیدہ سے کہہ رہی تھی۔ میرین کا ان 12 دنوں میں تیسرا چکر تھا خالہ سعیدہ کے گھر، اور ہر بار کی ہوئی باتیں وہ آج پھر دہرا رہی تھی۔ ساتھ کے لاروں نے زندگی برباد کر چھوڑی میری معصوم سی بہن کی۔ میرین کے لہجے میں پریشانی سے زیادہ ساتھ کے لیے چبھن تھی۔ بس اس کو یہ دکھ تھا کہ گھر میں دیورانی کی جگہ اصفرین ہوتی تو اس کی جان کو سکون آ جاتا۔ اصفرین نے اس کا سارا گھر سنبھال رکھا تھا۔ میرین فری اتنی پیاری ہے، پڑھی لکھی، ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ سعیدہ خالہ نے میرین کی بات پر اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا۔ خالہ، وہ جو فروا نے شوشہ چھوڑ دیا پورے خاندان میں، اس کے اغوا کا وہ؟ میرین کی بات پر وہ اصفرین کا دل پھر سے ڈوب گیا تھا۔ فروا نے تو جو چرچا کیا ہی تھا۔ اس کی بہن اب اس بات کا دکھڑا رو رو کر اس سب کو بھی بتا رہی تھی جن کو نہیں پتا تھا اس بات کا کہ وہ اغوا ہوئی تھی، اور پھر وہاں سے اکیلی 9 دن تک ایک انجان لڑکے کے ساتھ جنگل میں رہی۔ یقین مانے، میرا بھی دل ہے، میری بہن ہے، میرے گھر بھی جائے رہے، میرے ساتھ بچے بھی
اتنا یاد کرتے ہیں اپنی خالہ کو، پر اسی بات کو سوچ کر بس دل مفسوس کر رہ جاتی ہوں کہ اس منہ سے لے کر جاؤں اسے اپنے سسرال میں۔ مہرین بول رہی تھی یہی سب باتیں وہ پچھلی دفعہ دوہرا کر چلی گئی تھی۔ ازمرین نے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ آپ ہی فکر نہ کریں، نجف سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے میں نے بھابھی کو۔ مہرین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اب سامنے بیٹھے دونوں نفوس کے چہرے پر حیرت تھی جبکہ وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاں بس رات کو بھائی سے بات کروں گی اور کہوں گی کہ نجف سے شادی کر دے میری۔ وہ مریل سے قدم اٹھاتا واپس کار میں آ کر بیٹھ گیا تھا، اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے ہارے ہوئے انسان کی طرح بیٹھا تھا جب ساتھ بیٹھے بزرگ کی آواز سنائی دی۔ تھک گئے ہو لگتا ہے، بزرگ نے علی دان کے اترے سے چہرے کو دیکھ کر سوال کیا۔ وہ گھر جن کا تھا انہوں نے 10 سال پہلے ازفرین کی والدہ سے وہ خرید لیا تھا اور انہیں اب نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ کہاں گئے یا ازفرین کی بہن کہاں رہتی ہے۔ بزرگ کی بات پر علی دان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو ان کے لبوں پر موجود معنی خیز سی مسکراہٹ سے ایسے لگا جیسے وہ سب جانتے ہوں کہ وہ کسی لڑکی کو تلاش کر رہا ہے۔ ہاں تھک گیا ہوں اور مایوس ہونے لگا ہوں، اب گماں سا ہونے لگا ہے، اللہ ملن نہیں چاہتا اس کا اور میرا، علی دان نے تھکے سے لہجے میں کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ علی دان کی بات پر بزرگ نرم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے دھیرے سے نفی میں گردن ہلانے لگا۔ تھک گئے نہیں ہو، تھکا دیا ہے اس نے۔ بزرگ کی بات پر علی دان نے حیرت سے دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے، گہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایسی چمک جیسے سب جان گئے ہوں۔ میری اور اس کی کہانی بہت عجیب ہے، سنیں گے تو ہنس دیں گے آپ، علی دان نے ٹرانس میں کہا۔ نہیں پتا تھا وہ سامنے بیٹھے شخص کو کیوں سب بتا رہا تھا، پر دل چاہ رہا تھا سب بتا کر دل ہلکا کر دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انجان شخص پہلی ملاقات میں اتنا اپنا لگتا ہے انسان اسے بلا جھجک سب بتاتا ہی چلا جاتا ہے، اور اب علی دان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ ہمہ تن گوشت تھے، کار اسی طرح اس گھر کے سامنے کھڑی تھی، علی دان کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے اور نظریں سامنے بیٹھے اس بزرگ پر جمی تھیں۔ پہلے تو وہ یوں ملی مجھے کہ لگا اللہ نے اس دنیا میں اسے میرے لیے ہی بنایا ہے اور یوں ہمارا ملنا مقصود تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے جذبات دل میں جاگے، پھر وہ بچھڑ گئی اور ایسی بچھڑی کہ اب سامنے سے گزر جاتی ہے میں پھر بھی نہیں دیکھ پاتا۔ علی دان کھوئے سے لہجے میں سب کہہ رہا تھا، سامنے بیٹھا شخص فقط مسکرا رہا تھا، معنی خیز سے مسکراہٹ۔ مطلب وہ جسے میں 5 ماہ سے تلاش کر رہا ہوں، خوار ہو رہا ہوں، وہ میرے گھر میں مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھی، پر اللہ نے مجھے نہیں ملوایا اس سے، وہ اتنا پاس تھی پھر بھی نہیں ملی۔ علی دان کے لہجے میں دکھ تھا، عجیب سی الجھن تھی، خدا سے شکایت تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کیا ایسے بھی ہوتا ہے اللہ کو میری محبت کا پتہ ہے، میرے جذبوں کی سچائی کا پتہ ہے، پر وہ یوں سامنے لا کر بھی اسے میری نظروں سے اوجھل رکھتا ہے، تو کیا نہ ہوں مایوس، کیا نہ تھکوں میں؟ علی دان نے پریشان سے لہجے میں سوال کیا، سر کو گاڑی کی پشت سے ٹکائے گہری سانس لی، چہرہ لہجہ شکوہ کنا تھا۔ دوسری طرف ایک پل کی خاموشی رہی، پھر لرزتی سی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ ہوتا ہے ایسا، کیوں نہیں ہوتا، اکثر اوقات ہم کسی چیز کی تلاش میں سر توڑ کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ملتی، سامنے ہو کر بھی نہیں ملتی، بس اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ملے، ایسے تمہیں وہ جان بوجھ کر تھکا دیتے ہیں اس کے حصول کے لیے تمہیں۔ وہ شائستگی سے کہتے ہوئے مسکرائے، تھوڑا سا رخ موڑے بات کو جاری رکھا۔ علی دان نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک دفعہ میری زوجہ کے کان سے سونے کی بالی گری، نیک بخت نے پورا دن لگا کر سارا گھر الٹ پلٹ مارا، کان کی بالی نہ ملی، مایوس سی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ مسکرا رہے تھے اور کوئی مثال دے رہے تھے، شاید ان کی آواز میں ایسا ٹھہراؤ تھا کہ علی دان کو ان کی بات سننے میں عجیب سا سرور ملنے لگا۔ میں نے کہا نیک بخت، اللہ سے مانگ، بولی کیسی باتیں کرتے ہیں، سونے کی بالی اللہ سے مانگوں؟ وہ اپنی بیوی کی بات بتا رہے تھے، آنکھوں میں چمک تھی تو لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ۔ میں نے کہا ہاں، کاہے کی شرم، دعا مانگ، اللہ میرے کان کی بالی مجھے ملا دے، کھو گئی ہے۔ بزرگ نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا، موتیوں سے سفید دانت بوڑھے سے لبوں سے چھلکے، خفگی سے میری طرف دیکھا، پر دعا مانگنے لگی۔ دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرے، سامنے بستر پر نظر پڑی، بالی بالکل سامنے چادر کے ہم رنگ پھول پر پڑی ہوئی ملی۔ وہ سفید ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے بات کر رہے تھے اور علی دان بغور ان کے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ شفاف چہرہ، روشن سی آنکھیں، چہرے پر ان گنت جھریاں تھیں، پر ایک عجیب سا سحر تھا ان کی شخصیت میں۔ پھر تو رونے ہی لگی باولی۔ اپنی بات مکمل کی، اب وہ سوالیہ انداز میں ایسے علی دان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے پوچھ رہے ہوں، تم نے مانگا اللہ سے اسے؟ وہ اب خاموش بیٹھے تھے، بنا سوال کیے جواب کے منتظر۔
اللہ سے تو دن رات مانگتا ہوں، ہر سانس کے ساتھ مانگتا ہوں۔ علی دان نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ وہ اب ہنس رہے تھے، کندھے ہلنے لگے تھے۔ علی دان ان کے ہنسنے پر حیران ہوا۔ ہنستے ہنستے شاید ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ آنکھ کے کونے کو صاف کرتے ہوئے ہنسنے پر قابو پایا۔ نماز پڑھتے ہو؟ ہنستے ہنستے ایک دم سے رک کر سوال کیا تو علی دان نے نظریں چرا کر سر نیچے جھکا لیا۔ نماز؟ ہاں، نماز کب پڑھی تھی اس نے؟ وہ ذہن پر زور دے رہا تھا۔ گردن اور جھک گئی تھی، ایسا لگا جیسے کوئی بوجھ تھا، سر بھاری تھا کہ گردن میں سکت نہیں تھی کہ اس کے وزن کو سنبھالے اسے سیدھا کر لے۔ فری لیکن؟ سادی کی الجھی سی آواز فون سے ابھری۔ اسپرین نے فوراً بات کاٹی۔ کچھ لیکن ویکن نہیں بھائی، آپ یہ مت سوچیں کہ میں یہ سب آپ کے لیے کر رہی ہوں۔ اسپرین نے پرعزم لہجے میں کہا۔ مہرین کے جاتے ہی وہ سعد کو کال کر چکی تھی کہ وہ نجف سے شادی کے لیے تیار ہے۔ سعد اب کچھ سمجھ رہا تھا، وہ صرف اس کی وجہ سے یہ سب کر گیا کیونکہ پرواز سعد اور مائدہ کے ساتھ ناراض ہو کر واپس سڈنی جا چکی تھی۔ سعد گھر میں اکیلا تھا اور بے حد پریشان تھا کیونکہ جو بھی تھا وہ فروا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی جو آپ سوچ رہے ہیں، میں یہ خود کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ مجھے نجف کا رشتہ منظور ہے۔ اسپرین نے آنکھوں میں ابھرتے آنسوؤں کو نگلا۔ علی دان کے مسکراتے چہرے کو آنکھوں کو زور سے بند کر کے ختم کیا۔ دوسری طرف سے سعد کی خاموشی اس کی منظوری کا سائن تھی۔ بھائی مجھے واپس بلوا لیں آسٹریلیا۔ آخری الفاظ پر آواز لڑکھڑا سی گئی۔ پیا ملن کی آس ہے من میں، نینوں میں برساتی ہیں، تنہائی کے چپ آنگن میں میری ان سے باتیں ہیں۔ موہے چھب دکھلا مورے ساوریاں، توری پریت میں ہو گئی باولیاں۔ تو ہے نگر نگر میں ڈھونڈ پھری، تو ہے کوکت میں ہوں میں بن بن میں۔ موہے پریت تمہاری مار گئی، تم جیت گئے میں ہار گئی، میں ہار کے بھی بل ہار گئی، ایسا پریم بسا مورے تن من میں۔ یہ تو شرمندگی کی بات نہیں کہ ایک لڑکی کی محبت مانگنے کے لیے اللہ کی طرف راغب ہو جاؤں، اسے مانگنے کے لیے نمازیں شروع کر دیں، کس منہ سے کھڑا ہو جاؤں صف میں؟ علی دان نے جھکا سر اٹھا کر ساتھ بیٹھے شخص کو بغور دیکھا جو نماز کے بعد کی دعا میں اسپرین کو مانگنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو کیا جانے تیرے دل میں محبت ڈال کر پھر اسے تجھ سے دور کر کے تجھے تھکا کر بے بس کر کے وہ اپنی طرف لانا چاہتا ہو۔ عشق مجازی سے ہارے ہی تو سجدوں میں گرتے ہیں، اور کس نے کہہ دیا کہ ایک لڑکی کی محبت کو مانگنا ایک شرمندہ کر دینے والی دعا ہے؟ کیا پتا وہ لڑکی ایسی نایاب ہو کہ خدا چاہتا ہو تو اسے خدا سے مانگے، گڑ گڑائے، اور جب وہ مل جائے تو اس کی قدر ہو تجھے۔ بزرگ نے بھنوئیں اچکائے سوال کیا تو علی دان اور حیران ہوا۔ پہلا کوئی ایسا عمر رسیدہ شخص دیکھا تھا جو محبت کو برا نہیں کہہ رہا تھا بلکہ ترغیب دے رہا تھا کہ محبت بھی اللہ سے ہی مانگو، چاہے وہ کسی نامحرم کے لیے جاگ جائے، دعا مانگو اسے محرم بنانے کی۔ تو اس لڑکی کو زوجیت میں لانے کے لیے مانگ رہے نا؟ تو کیا گناہ؟ اللہ تو رازدار ہے، سب کے دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ جس سے تمہیں محبت ہو خدا سے مانگو اور نکاح میں لے آؤ، اس میں کیا شرم؟ تمہاری بیویاں جنت میں تمہارے ساتھ ہوں گی تو یہ دعا فقط دنیا کے لیے تو نہیں، آخرت کے لیے بھی ہوئی۔ سامنے بیٹھے شخص کی باتیں جیسے دل کو چھونے لگی تھی، پیشانی پر سے شکن غائب ہو چکے تھے۔ پر اس کے لیے ضروری ہے نماز پڑھو، اللہ تو ہر جگہ ہے، تو نماز میں ہی کیوں مانگوں اسے؟ علی دان نے آہستگی سے ذہن میں امڑ آنے والے سوال کیے تو سامنے بیٹھے شخص کے لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ برخوردار وہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا، کچھ تو آداب، کچھ تو سلیقہ ہو اس سے کچھ مانگنے کا۔ دربار میں جھک کر حاضری دو، پھر عرضی ڈال دو، سنے گا ضرور، سنے گا، سب کی سنتا ہے، گناہ گاروں کو بھی گلے لگاتا ہے۔ بزرگ کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ علی دان اب خاموش ہو گیا تھا۔ 5 وقت دربار سجتا ہے، بہت رش ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ اپنی اپنی عرضی ڈالتے ہیں، پر ایک وقت ایسا ہے جس میں بھیڑ کم ہوتی ہے، بزرگ نے رازدارانہ لہجے میں کہا اور تھوڑا سا پاس ہوئے۔ علی دان نے حیرت سے دیکھا۔ کون سا وقت؟ کھوئے سے لہجے میں سوال کیا۔ ان کی باتیں بھی ان کی طرح ہی تھیں، سحر طاری کرنے والی تھیں۔ علی دان نے بے چین دل کو جیسے تسکین سے ملنے لگی، بے چین دل کو قرار سا آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اپنی تقدیر پر غصہ تھا، خدا سے شکوہ تھا، ختم ہو گیا تھا۔ رات کا ایسا پہر جب سب سو رہے ہوتے ہیں، وہ دربار سجاتا ہے، خود پکارتا ہے، ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ دربار میں بھیڑ کم ہوتی ہے تب عرضی جلدی پہنچتی ہے۔
وہ مسکرا رہے تھے، سورج ڈوب گیا تھا، مغرب کی اذان گونجنے لگی تھی۔ بزرگ اب گاڑی سے اتر رہے تھے۔ تہجد۔ علی دان کی سرگوشی نما آواز ابھری، وہ پلٹے اور مسکرا کر سر ہلایا اور چل دیے۔ کار میں اب خاموشی تھی اور علی دان کے دل میں سکون تھا۔ نجب سے منگنی ہوئے 5 ماہ بیت چکے تھے۔ ساتھ شادی اس کی تعلیم مکمل کرنے پر کرنا چاہتا تھا۔ وہ سڈنی میں نجب کے کہنے پر ہی شفٹ ہوئی تھی۔ نجب چاہتا تھا کہ شادی سے پہلے وہ جارج کے ساتھ کچھ اس طرح سے گھل مل جائے کہ وہ اسے اپنی ماں کی طرح ایکسیپٹ کر لے۔ ٹرے کو ہاتھ میں تھامے جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھا تھا۔ اس انداز پر وہ بے ساختہ مسکرا دی، سر کو آہستگی سے ہلاتی آگے بڑھی اور ٹرے کو بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے بال شاید بالکل اس کی ماں جیسے تھے، سنہری چمکتے ہوئے، کیونکہ نجب کے بال تو گہرے بھورے رنگ کے تھے۔ آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، کسی نرم و ملائم سے فرض جیسا احساس ہوا۔ جارج، جارج، نرم دھیمی سی آواز میں اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے کہا، پر وہ ہنوز اسی انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کا کیا قصور تھا اس سب میں؟ دل اچانک جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھیج ڈالا تھا، آنکھوں کے کونے نم ہونے لگے تھے۔ جارج، لک، ڈنر از ریڈی، پیار سے میٹھے سے لہجے کو اپناتے ہوئے کہا۔ جارج نے غصے سے چہرہ اوپر اٹھایا، چہرہ تنا ہوا تھا، دانتوں کو ایک دوسرے میں غصے سے پیوست کیے وہ اپنے سامنے بیٹھی اس نازک سی لڑکی کو گھورا تھا۔ نو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ۔ وہ چیخا تھا، اس کے گلے کی رگیں پھول رہی تھیں جو اس بات کی گواہ تھیں وہ اسے ایک پل بھی برداشت نہیں کر رہا ہے۔ آئی ایم یور موم جارج۔ اسپرین نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جارج نے ایک جھٹکے سے ہاتھ کو پیچھے دھکیلا۔ اس کے سانس کی رفتار تیز ہو چلی تھی، ننھے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ اب اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ نو، نیور۔ اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں، سب میں نفرت موجود تھی۔ وہ اس وقت 4 سال کا بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ لیو می الون۔ باریک سی آواز میں ایسے چیخا کہ وہ گڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ اوکے اوکے۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کرتی وہ ٹرے وہیں چھوڑ کر جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی دروازے کے ساتھ لگے گہری سانس خارج کی، وہ کھوئی کھوئی سی زینے کے جنگلے کو تھامے کھڑی تھی۔ کیا ہوا، نہیں کھا رہا کھانا؟ نجب کی آواز پر چونک کر نیچے دیکھا، وہ سیڑھیوں کے بالکل پاس پریشان حال کھڑا تھا، بکھرے سے بال، بڑی ہوئی شیو، بل پڑی شرٹ جس کے بازو کے کف فولڈ کیے ہوئے تھے۔ اسپرین نے آہستگی سے سر کو نفی میں ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ دیر میں پھر سے ٹرائی کرتی ہوں۔ اسپرین نے نجب کا اترا چہرہ دیکھ کر تسلی آمیز انداز اپنایا۔ زینہ اتر کر وہ ابھی کمرے کی طرف موڑی جب پھر سے نجب کی آواز آئی، اسپرین۔ وہی شرمندگی بھرا لہجہ۔ اسپرین نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور پلٹی، ایک نظر اسپرین کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی، شائستگی سے کہا۔ وہ اب سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھینک یو، تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ زینے کے جنگلے کو تھامے وہ اس سے نظریں چرا گیا تھا۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ اسپرین نے اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے بات کو فوراً بدلا، اب پچھلی باتیں دہرانا بیکار تھا۔ نہیں، امی نے کھا لیا کیا؟ میں کھا لوں گا جب بھوک لگے گی۔ نجب نے سوالیہ انداز میں دیکھا، وہ نماز کے انداز میں سر پر سکارف کو باندھے ہوئے تھی، سفید چہرہ پر نور تھا۔ جی، وہ سو گئی ہیں، اسپرین نے آہستہ سی آواز میں کہا، جس پر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ اسپرین نے مسکرا کر دیکھا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نجب کی نظریں پشت پر گڑی محسوس ہو رہی تھیں، جلدی سے آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگائے کرب کے عالم میں آنکھیں موت لیں۔ آہستہ سے چلتی اسٹڈی ٹیبل تک آئی، دراز میں سے ڈائری نکالی اور کرسی کو پیچھے دھکیلتی بیٹھ گئی۔ کچھ یاد آ جانے پر پھر سے دراز کو کھولا اور ایک مخمل کی سرخ ڈبیا کو نکالا۔ جیسے ہی اسے کھولا، بھینی سی خوشبو کے احساس سے دل عجیب طرز میں دھڑکنے لگا۔ سوکھا گلاب جس کی پتیاں اب صفوف سا بن چکی تھیں، ٹہنی بھی سوکھ کر دھاگا سا لگنے لگی تھی۔ نرم سی ڈبیا کو پھر سے بند کیا اور دراز میں رکھ دیا۔ ٹیبل لیمپ کو چلا کر ڈائری کو کھولا، قلم سفید کاغذ پر رکھا اور لکھنا شروع کیا۔ جنوری بروز منگل 2019۔ آج پورا 1 سال بیت گیا، دیکھو، پر تمہاری یاد اور اس گلاب کی خوشبو آج بھی تازہ ہے۔ نہیں جانتی تم سے زندگی میں پھر کبھی مل سکوں گی کہ نہیں، پر تم سے جڑا یہ یاد کا رشتہ کبھی نہیں ختم کر سکوں گی۔ میں ہر روز رات کو یوں ہی بیٹھ کر تمہیں پہروں یاد کرتی ہوں، وہ چند دن اور ان چند دنوں کا ایک ایک پل یاد کرتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ 1 سال بھی بیت گیا، اسی طرح پوری زندگی بیت جائے گی اور میں تمہیں یوں ہی یاد کیا کروں گی۔
اذان کی آواز پر ڈائری کو بند کیے گہری سانس لیتے وہ اٹھی تھی. آج تھی کہ ختم ہونے کا نام لیتی تھی. دعا میں آج بھی وہ علیدان کو مانگتی تھی. کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا. ہاتھ میں کاغذ کی لسٹ تھامے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کھلی ای میل پر سندل کی نظریں تیزی سے سفر کر رہی تھیں اور جیسے جیسے وہ ای میل پڑھتی جا رہی تھی حیرت کے سمندر میں غرق ہوتی جا رہی تھی. وہ اور اوزگل آج بہت عرصے بعد کچن میں گھسی تھیں. اوزگل کو ہی آج جوش اٹھا تھا کہ وہ سارا کھانا خود تیار کرے گی. وہ بہت خوش اور پرجوش تھی اور بہت سی ڈشز تیار کرنا چاہتی تھی. کچھ سامان ایسا تھا جو کم تھا. واصف بھائی گھر میں موجود نہیں تھے. سندل ادیان سے وہ سب سامان منگوانے کی غرض سے اس کے کمرے میں آئی تو لیپ ٹاپ اسٹڈی میز پر کھلا پڑا تھا اور شاید ادیان ابھی اٹھ کر واش روم گیا تھا، اس لیے وہ انٹرنیٹ چیٹ کھلی چھوڑ گیا تھا. وہ چیٹ اوزگل کے ساتھ کر رہا تھا، پر سندل کو حیرت میں مبتلا کر دینے کی بات یہ تھی کہ وہ اوزگل سے چیٹ علیدان بن کر رہا تھا. واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، پر ساکن کھڑی سندل نے پلک تک نہیں جھپکی تھی. ادیان جیسے ہی واش روم سے باہر نکلا تو قدم وہیں تھم گئے. سامنے سندل لیپ ٹاپ کی اسکرین پر حیرت سے کھلی آنکھیں لیے کھڑی تھی. اف، اس کے تو مہموں گمان بھی نہیں تھا اس وقت یوں سندل اس کے کمرے میں آ دھمکے گی. اگر تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا وہ چیٹ بند کر کے جاتا. ہجل ہوتے ہی تیزی سے پاس آ کر لیپ ٹاپ اسکرین کو آف کیا. وہ اب حیرت سے ادیان کی طرف دیکھ رہی تھی. بھائی یہ سب؟ سندل کی آواز بہت دھیمی تھی، پر اس کی آواز میں موجود حیرت صاف ظاہر تھی. ادیان کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا. اوزگل کے ساتھ علیدان بن کر بات کرتے ہوئے اسے 1 سال بیت گیا تھا. یہ 1 سال پر لگا کر نکل گیا اور وہ اوزگل کو خوش رکھنے میں بہت آگے نکل گیا تھا. بیڈ مینرز ہیں یہ. تم کیا کر رہی ہو میرے روم میں اور بنا اجازت لیپ ٹاپ اسکرین پر کیوں آئی؟ ادیان نے خفگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے نظریں چرائی. آواز میں گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ واضح ہوتی بھی کیوں نہ، یہ سب تو وہ خود سے چھپاتا تھا. کیا کرتا؟ اوزگل کی خوشی کی آڑ میں کہیں اس کی بھی تسکین چھپی تھی. اوز سے اتنی محبت تھی کہ اس عجیب سے کھیل میں بھی سکون ملنے لگا تھا. آپ سب یہ غلط کر رہے ہیں ادیان بھائی. سندل نے ادیان کے نظریں چراتے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پریشان سے لہجے میں کہا. ادیان اب اسٹڈی میز کے آگے رکھی کرسی کو گھسیٹتا اس پر بیٹھ چکا تھا. کچھ غلط نہیں ہے، اور تمہیں میری قسم تم اوز کو یہ سب نہیں بتاؤ گی. میں یہ اسی کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں. ادیان نے ہنوز نظریں چراتے ہوئے کہا اور پھر سے لیپ ٹاپ اسکرین کو کھولے اپنے آپ کو مصروف ظاہر کیا. وہ تیزی سے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا. سندل کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے اسے گھورتی رہی. آپ کو پتہ ہے وہ آج کچن میں کیا کر رہی ہے؟ سندل نے چپتے سے لہجے میں سوال کیا. لبوں کو آپس میں پیوست کی آنکھوں کو سکیڑے وہ اب ادیان کو گھور رہی تھی، پر ادیان تو جیسے اسے نہ دیکھنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا. ہاں اتنا ضرور تھا کہ لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتی انگلیاں تھم گئی تھیں. آپ کی پسند کے کھانے بنا رہی ہے دیوانی، دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ یہ سب علیدان بھائی کے لیے کر رہی ہے. سندل نے دکھ بھری آواز میں تیزی سے اپنے ہی کیے کے سوال کا جواب دیا اور پیشانی پر بل ڈالے تھوڑا سا جھک کر ادیان کی نظروں میں جھانکنے کی کوشش کی. تو وہ خوش ہے نا، بس تو رہنے دو اسے خوش. کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ادیان نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا. سر کے اوپر اٹھنے کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ اسکرین بھی بند ہوئی تھی. چہرہ سپاٹ تھا، پر شرمندگی کی جھلک بھی موجود تھی. سندل نے دھیرے سے افسوس کرنے کے انداز میں گردن کو ہلایا. وہ جانتی تھی اپنے بھائی کو اس کے دل میں کچھ بھی غلط نہیں تھا، لیکن یہ کیسے فراموش کر دیتی کہ وہ اوزگل سے محبت کرتا ہے. نہیں ہے یہ صحیح، غلط ہی ہے. دل سے نہیں دماغ سے پوچھ کر دیکھیں تو ایک دفعہ جب شادی کے بعد وہ علیدان بھائی سے یہ سب پوچھے گی تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ سندل نے آنکھیں سکیڑے سوال کیا تو ایک پل کے لیے ادیان ساکن ہوا. جواب دینے کو کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے بس نظریں جھکا گیا. نہیں جانتے نا تو سوچیں اس بارے میں. آپ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ اس کی یہ وقتی خوشی بعد میں اس کے لیے پریشانی بن سکتی ہے. سندل نے تنک کر پر آہستگی سے کہا اور پھر وہاں رکی نہیں تھی. تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور ادیان یوں ہی خالی نظروں سے دروازے کو گھور رہا تھا. بالوں کا بے ترتیب سا جوڑا بناتی وہ لاؤنج میں آئی تو جارج ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے اشتیاق سے سامنے چلتی انگلش مووی دیکھنے میں مصروف تھا. وہ بار بار آئرن مین کے ایک منظر کو پیچھے کر کے دیکھ رہا تھا. اسپرین مسکراتی ہوئی قریب آئی اور ساتھ موجود کاؤچ پر بیٹھ گئی. ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اب وہ جارج کے بالکل ساتھ کے کاؤچ پر براجمان تھی.
جارج اسپرین کے آنے اور یوں اس کے پاس بیٹھنے کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ دبلا پتلا سا بظاہر معصوم شکل کا بچہ تھا، پر اندر سے وہ بہت ضدی اور حساس تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اسپرین نے ملائم سے لہجے میں پوچھا، لبوں پر محبت بھری مسکراہٹ سجائی۔ وہ ان 5 ماہ میں کافی نارمل ہو گیا تھا، اپنی ماں کو بھی اب کم یاد کرتا تھا۔ ایملی نے دوسری شادی کر لی تھی، وہ اپنے نئے شوہر کے ہمراہ انگلینڈ منتقل ہو چکی تھی۔ اسپرین نے اپنی مرضی سے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ سعد نے تو شادی میں تاخیر اس کی پڑھائی کی وجہ سے ہی کی تھی، پر بعد میں نجف کو یہی لگا کہ ابھی جارج اور اسپرین ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں، اس لیے وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پروا سے یہ بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا کہ سعد اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائے، یہی وجہ تھی سڈنی آ کر وہ پڑھائی کا ارادہ ترک کر چکی تھی۔ اسپرین سوال کی اب جارج پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جبکہ جارج نے اسپرین کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سب کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا، بس اسپرین کے ساتھ ابھی بھی کھچا کھچا سا رہتا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ نجف چاہتا تھا وہ اسپرین کو مما کہے۔ اوہ واو، تمہیں آئرن مین پسند ہے کیا؟ پہلے سوال کا جواب نہ ملنے پر بھی وہ ہمت نہیں ہاری تھی۔ دوسرا سوال داغ چکی تھی، پر ننھا جارج اب بھی اسی طرح سپاٹ سا چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ وہ شاید یہ فلم بہت دفعہ دیکھ چکا تھا، اس لیے اپنی پسند کے مناظر کو ہی نکال نکال کر دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس بھی آئرن مین کی کہانی ہے، سناؤں کیا؟ کوئی سنے گا؟ اسپرین نے بچوں کی طرح پرجوش انداز میں نظریں ارد گرد گھماتے ہوئے پوچھا۔ اب کی بات جارج ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹائے اسپرین کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، چہرہ اسی طرح سپاٹ تھا۔ سنو گے؟ اسپرین نے اس کے یوں دیکھنے پر خوش ہو کر پوچھا۔ جارج نے دھیرے سے سر ہلایا، پر چہرے پر اسپرین کی پرجوش مسکراہٹ کے جواب میں کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک ڈرپوک سی لڑکی ایک بس میں سوار ہوتی ہے۔ اسپرین نے کہانی شروع کی اور بغور جارج کی طرف دیکھا، جو ویسے ہی سنجیدہ بیٹھا تھا، پر اس کا یوں متوجہ ہونا ہی غنیمت تھا۔ وہاں بس میں آئرن مین بھی ہوتا ہے، وہ ایک بک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسپرین اسے کہانی سناتے ہوئے ہاتھوں سے مختلف اشارے بھی کر رہی تھی۔ جارج اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا اور غور سے کہانی سن رہا تھا۔ لڑکی آئرن مین کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، بس چلنا شروع ہوتی ہے تو اس پر ڈرپوک لڑکی کو نیند آ جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ 3 خطرناک مونسٹر بس میں ہوتے ہیں، لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ اسپرین نے آنکھوں اور لبوں کو اکٹھا سکوڑا اور تجسس پیدا کیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئی اور یوں چپ ہو جانا کام دکھا گیا۔ پھر معصوم سی نرم آواز ابھری تو اسپرین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جارج کی آنکھیں کھل گئی تھی اور معصوم سے چہرے پر اب تجسس کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر کیا؟ آئرن مین کو وہ مونسٹرز مل کر باندھ دیتے ہیں اور سب بس والوں کو ساتھ لے کر ایک گھنے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ اسپرین نے گھنے جنگل پر زور دے کر آنکھوں کو پھیلایا اور جارج کی دلچسپی کو بڑھایا، اور ایسا ہی ہوا، وہ کہانی میں مکمل دلچسپی لے چکا تھا۔ آئرن مین فائٹ کیوں نہیں کرتا؟ جارج نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو فولڈ کیے اپنے چہرے کے نیچے رکھ چکا تھا۔ اسپرین کے چہرے پر ایک دم سے خوشی امٹ آئی۔ جارج کا یہ رویہ اس کا حوصلہ بڑھا گیا تھا۔ کرے گا نا، کیوں نہیں کرے گا؟ سنو تو آگے، بہت مزے کی سٹوری ہے، پر پہلے جارج مما کے ساتھ دوستی کرے گا۔ اسپرین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جارج نے بغور اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر تھوڑا سا آگے ہوتے ہوئے اپنا ننھا سا ہاتھ اسپرین کے ہاتھ میں دے دیا۔